میرا جی چاہا میں پھر دیکھوں، پھر دیکھنے کو شوق ہوا. 70,000 سال کے بعد وہ پھر چمکا. کتنے عرصے بعد؟ 70,000 سال. میں نے دیکھا، خوش ہوا، وہ پھر غائب ہو گیا. مجھے پھر شوق ہوا. ہر 70,000 سال کے بعد وہ تارا ایک مرتبہ چمکتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. اللہ یا رسول، 72,000 مرتبہ. آپ کے پاس کیلکولیٹر ہوگا، آپ گنتے رہیے گا کتنا عرصہ ہوا، لگائیے گا بیٹھ کے حساب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جبریل ہمارے پاس تو اتنی گنتی ہی نہیں ہے، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ. اب آگے آپ گنتے ہیں ارب 10 ارب، خرب 10 خرب، نیل 10 نیل، پدم 10 پدم. یہاں اردو کی گنتی ختم. انگلش والوں نے ایک کے بعد پوائنٹ کے بعد 300 صفر لگا دیے، اتنی گنتی بنا لی ہے. کتنے؟ 300 صفر، زیرو جس کو کہتے ہیں آپ. اب آپ گنتے رہنا وہ ہوتے کتنے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے یہ نہیں فرمایا بہت بڑا ہے تو، بہت بوڑھا ہے، تیری عمر بہت زیادہ ہے. نہیں، سنو کیا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب. اے جبریل، مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہی تھا. اللہ معنن ہے یہ لفظ، وہ کوکب نورانی میں ہی تھا. معنن وہ کوکب نورانی، وہ چمکتا ہوا تارا میں ہی تھا. جبریل نے آگے سے یہ نہیں کہا حضور آپ کو کیا پتا، آپ تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. نہیں، وہ جبریل تھا، وہ جانتا تھا میں انہی کے نور سے بنا ہوں. کب سے ہیں حضور؟ ساری کائنات سے پہلے، جب سے اللہ کی تعریف کر رہے، اس لیے احمد ہے. اور ساری مخلوق کیا خود خالق نبی کی تعریف کرتا ہے، اس لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس میں ہوئی خوبی، جس میں ہو ہی خوبی، سراپا خوبی ہو، بتائیے وہ سب سے بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ کیسے کمال دیے اللہ نے ان کو. ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں نے پوری یہ شرح بیان کی ہوئی ہے لوری کی، لوگوں کے پاس ریکارڈ ہوگی، پھر کبھی ہوگا لمبا ٹائم تو سنائیں گے. 1-2 شعر پڑھنے تاکہ پورے ہو جائیں. جو آئے ہیں ان کو کمال کیا دیا ہے اللہ نے. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ اللہ اول آخر. بہت لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، اول بھی اللہ ہے آخر بھی اللہ ہے،
تم نبی کو اول آخر کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ یار سن لو، جواب سن لو، نہیں سمجھ آتا تو سن لو۔ اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، مانتے ہیں؟ بے شک۔ نبی اول ہے، نبی آخر ہے، مانتے ہیں؟ سنیں، اول کریم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء۔ اللہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اول ہیں، ابتدا ہے، نبی آخر ہیں، انتہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کے لحاظ سے اول ہے، خلقت کے لحاظ سے، بعثت کے لحاظ سے آخر ہے۔ خلقت ساری کائنات سے پہلے، تشریف آوری سارے نبیوں کے۔ اب سمجھ آ گیا اول آخر کا معنی یا نہیں سمجھ آیا؟ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، سمجھدار ذرا سوچیں اور بتائیں، جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے۔ ایک درخت لے لو، کس چیز کا موسم آج کل زیادہ ہے؟ اچھا جی کینو لے لیں آپ، کوئی بات نہیں۔ کینو کی ابتدا بیج سے ہوئی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، زمین میں بویا، اسی سے کومپل نکلی، تنا بنا، شاخیں بنی، پتے بنے، اسی سے پھل نکلا۔ آپ بازار سے گئے، پھل لے کر آ گئے، جب پھل لیا آپ نے چھلکا اتارا، اس کے دھاگے واگے نکالے، اس کی پھانکیں بنا کے کھائیں، آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ختم کہاں ہوا؟ یہ کائنات کا دائرہ میرے نبی سے شروع ہوا ہے، انہی پہ ختم ہوا۔ سمجھ میں کمی ہوتی ہے، نبی کی شان میں کوئی کمی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ علامہ اقبال کو ہی مان لو تمہیں اگر اعلیٰ حضرت کے شعر پر اعتراض ہے تو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ ظاہر بھی ہیں، اونچی ظاہر ایسے کہ ہر چیز انہی کی برکت سے ہے، اور باطن ایسے ہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہ، حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو گمان کیا ہمارے جیسے ہیں، مگر یہی آقا عرش پر بھی تو چلے ہیں۔ اگر حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے ہیں تو نبیوں کے امام بھی تو بنے ہیں۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے پڑیں گے، ان جیسا اللہ نے ان کو سب کچھ، حضور نے فرمایا اللہ نے یہ میرے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دے دی ہے، اس میں تمام جنتیوں کی فہرست ہے، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ، ٹوٹل لگا دیا اللہ۔ یہ میرے بائیں ہاتھ میں کتاب دوزخیوں کی فہرست ہے، ٹوٹل لگا دیا۔ سب خبر ہے یا نہیں؟ کس نے دی ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں خود سے ہے، رب کی دی ہوئی ہے۔ فرمایا سلونی، پوچھو مجھ سے، خود فرما رہا ہے سلونی، پوچھو جو چاہے پوچھو،
جو چاہے. بخاری شریف میں حدیث موجود. حضرت ابو ہریرہ راوی. حضور نے قیامت تک سب کچھ بیان کر دیا. جس نے یاد رکھا حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسی. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا. حضور نے سب بتا دیا. خبر ہے یا نہیں؟ اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب. وضو فرما رہے ہیں, بخاری شریف میں روایت فرمایا میں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں جہاں میری تمہاری ملاقات ہونی ہے. زمین پہ بیٹھے عرش معلیٰ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ کیوں؟ کہ ان کی آنکھوں میں کمال کس نے رکھا ہے. دیکھے بعید و قریب. اس حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال. وہ آج بھی مدینہ میں ہیں, گلزار حبیب دیکھ رہے ہیں. کون آیا ہے, کس نیت سے آیا, ان کو خبر. اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا, اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ اللہ. ٹائم ہو گیا, 2-3 شعر ہی پڑھ سکا. انشاءاللہ کل رات یہ وہ رات ہے جو شب قدر سے بھی افضل ہے. شب میلاد. یہاں جلسہ ہوگا, آپ آئیے گا. حضور کی نعت ہی پڑھنی ہے نا. کل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید گفتگو ہوگی. مجھے تھوڑی سی دیر لگے گی. ویسے تو اکثر 10:30 پونے 11 تقریر شروع ہو جاتی ہے. تقریر 11 بجے سے 10 منٹ بعد 11:15 تک شروع ہوگی. کیوں؟ مجھے اس سے پہلے 2 ٹی وی نپٹانے, اور صرف اس لیے وہاں جاتا ہوں, کوئی مقصد اپنا دکھاوا نہیں, کہ حضور کی محبت کا پیغام زیادہ لوگوں تک جائے. تو انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر 10 بجے تک آ جائیے گا. نعت خوانی ہوگی. 11 سوا 11 میں آ جاؤں گا. پھر رات اپنی ہے انشاءاللہ. پرسوں اتوار کو یہاں پر آپ نے جمع ہو جانا ہے. بہت زیادہ بھی دیر ہو آپ کو تو 3 بجے تک آپ آ جائیں گے. بہت دیر, ہم 3 سوا 3 بجے جلوس نکال کے یہاں سے جائیں گے اور بڑے جلوس میں شامل ہوں گے. ہر سنی کو جلوس میں جانا چاہیے. جب وہاں پہنچے نشتر پارک جماعت اہل سنت کے جلوس کے ساتھ, تو نشتر پارک میں اندر جمع ہوں, باہر نہ کھڑے رہیں تاکہ آپ کی قوت ظاہر ہو. دوسروں کے جلسے دیکھتے ہو کتنے بندے ہوتے ہیں, ہمارے بندے ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں. اکٹھے ہو کے جمع ہو کر 5-10 منٹ کی تو بات ہوتی ہے, وہاں آدھے گھنٹے کا بھی پروگرام نہیں ہوتا, تو تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو کر آپ سب نے وہاں شرکت کرنی ہے. ہر ایک نے اپنے گھر میں چراغاں کرنا ہے, درود و سلام پڑھنا ہے. کوئی ہو سکے غریبوں کو کھلاؤ, کسی کو کپڑے دے سکتے ہو تو دو, کسی کی عیادت کر سکتے ہو کرو, جو نیکی کر سکتے ہو. یہ سب سے بڑی عید ہے, اس کو خوب محبت سے منانا ہے. جلوس میں چھوٹے چھوٹے, بہت چھوٹے بچوں کو نہیں لانا, اور کوئی عورت نہ نکلے جلوس کے لیے. ہم اہل سنت و جماعت ہے, سنتوں کی ہمیں پابندی کرنی. کوئی بھی نہ نکلے عورت, خواہ وہ پردے میں ہو یا بغیر پردے کے, جلوس میں نہ جائے. ہاں اس کے گھر سے دور سے کھڑکی سے نظر آ رہا ہو تو وہ اور بات ہے, لیکن سڑک پہ آنا نہیں. آپ لوگ جو بچے آپ کے سمجھدار ہیں ان کو لے کے آؤ محبت سے. پاکیزہ لباس, نیا لباس, خوشبو لگا کر درود پڑھنا ہے, اور عید میلاد النبی منانی ہے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس کو پورا فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے پروگرام، اس کے علاوہ اہل سنت کے جہاں جہاں جلسے ہوں انشاءاللہ جائے گا۔ آج رات کو محمود آباد میں جلسہ ہے، وہاں پر بھی اسی طرح وہ ٹی وی میں جا کر وہاں 11 بجے پہنچوں گا۔ محمود آباد میں جلسہ ہے آج، کل یہاں ہوگا، پرسوں میلاد النبی ہے بڑا دن، اور اس سے اگلے دن غالباً ناظم آباد میں پروگرام ہے، وہ بھی اشتہار وغیرہ لگ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ میلاد شریف کا موقع ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے ان کی طرف سے محبت کا ہدیہ مسجد کو، آپ کو پتہ ہے یہ موقع ہوتے ہیں، تو میں اس موقع پر خصوصی آپ سے اپیل کرتا ہوں، جس کے پاس محبت سے ہو ہر نوٹ جو بھی دے وہ 12 دے۔ 10 کے نوٹ ہیں تو 12، 20 کے ہیں تو 12، 50 کے 12، 100 کے 12، 1000 کے 12، اور یہ لو انہوں نے ابتدا کی ہے، یہ 500